اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ عظیم قاری قرآن اور ثنا خوان مصطفیٰ، میری مراد جناب قاری محمد جہانزیب سلیم گوندل صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد جناب محمد عبید قادری صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خنک و مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا اور آج کا جو موضوع رہے گا وہ ایک نقابت کے حوالے سے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہم نے نعت خوان کے حوالے سے کیا تھا کہ نعت خوانی کیا ہے، اور آج کا جو ہمارا انشاءاللہ موضوع رہے گا وہ ہم جو نقیب ہے اس کے حوالے سے ہم پوچھیں گے کہ نقیب کون ہوتا ہے، پھر نقیب کیسے بنتا ہے، اور پھر نقیب کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے قاری محمد جہانزیب سلیم گوندل صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بلا قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ ثنا خوان ہونے کے ساتھ ساتھ قاری قرآن بھی ہیں، یہ تو بہت بڑی اعزاز ہے۔ ایک آپ کا اعزاز، آپ ثنا خوان مصطفیٰ، یہ کیا کم تھا کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نقیب محفل بھی ہیں۔ تو جہاں ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، فن نقابت ایک یہ الگ فن ہے، جہاں نعت بھی ایک فن ہے، جہاں قرآن شریف کو اس کو تلاوت کرنا، پھر اس کو سنانا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، اسی طرح ایک جو نقابت ہے یہ بھی ایک منفرد فن ہے، اور یہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا، اللہ کریم نے آپ کو عطا کی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی تعلیم آپ نے کیسے حاصل کی، سننے والوں کو ضرور آگاہ فرمائیے گا، پھر کیا کیا مشقتیں ہوئی اور پھر اس منصب تک آپ پہنچے، پھر وہ جو اشعار کی صورت میں حضور علیہ السلام سے محبت، پھر حضور علیہ السلام سے پیار، کہیں حمد کی صورت میں، کہیں وہ حضور علیہ السلام کی نعت کی صورت میں، کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کا اظہار، اور کہیں اہل بیت سے محبت کا اظہار، پھر کہیں سلف و صالحین سے پیار۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اشعار سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے لکھے جاتے ہیں، کون لکھتے ہیں ان کو، پھر ان کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے، پھر ان کو پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا، اور پھر اپنے سیکھا کیسے وہ ذرا ضرور بتائیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد کاشف مدنی صاحب، بہت شکریہ، آپ کی دعوت پہ میں حاضر ہوا۔ نقابت بھی ایک، جس طرح قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، اور اسی طرح عشاقان مصطفیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اسی طرح ہی نقابت بھی، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے اور جسامت کے تذکرے، یہ الحمدللہ کئی سال گزر گئے۔ تو آپ نے کہا قرآن پاک کو محافظ قرآن بھی ہوں اور ثنا خوان بھی ہوں، یہ مالک کا بڑا ترس ہے۔ میرے مرشد پاک کی یہ نگاہ ہے، والدین کی دعائیں ہیں، کئی سال بیت گئے، یہ قرآن پاک کو میں نے حفظ کیا تو تقریباً 5 سال میں، اور اس کے بعد نعت بھی قرآن پاک حفظ، اسی دور میں نعت بھی سیکھی، اور مجھے یہ نقابت کا بہت شوق تھا۔ تو یقیناً میرے ایک بڑے پیارے استاد بھی گزرے ہیں، دوست بھی گزرے ہیں، ابھی ان کا وصال ہو گیا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ صاحبزادہ علامہ محمد جمیل زیدی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نقابت میں ایک نام تھا، تو جب آپ نقابت کیا کرتے مجھے ان کا لہجہ انداز بہت پسند آیا، تو میں الحمدللہ ان سے سنتا بھی رہا، اور ان کا لہجہ آج بھی جب میں نقابت کرتا ہوں تو ان کو ہی کاپی کرتا ہوں۔ تو نقابت میں لمحہ بر لمحہ آج بھی شہر شہر گلی گلی سرکار کی ثنا خوانی کی جاتی۔ اس طرح میں نقابت کے اشعار مولانا محمد علی زوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام، سیم چشتی صاحب کا لکھا ہوا کلام، اکثر میں یہ اور عبدالستار نیازی خان صاحب کو میں فالو کرتا ہوں، اور جگہ جگہ جہاں بھی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے موقع ملتا ہے، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوش سے، اور جس طرح پیارے ایک انداز میں، جس طرح اللہ پاک نے مجھے ایک انداز عطا فرمایا،
اس انداز سے کرتا ہوں کہ میری حاضری آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اور ہمیں پتہ چلا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں کو آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائیں۔ بسم اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی امید ہے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں یا رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں یا رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے غم عشق نبی میں ہوگا جب معمور دل نیر، غم عشق نبی میں ہوگا جب معمور دل نیر،
ستارے جگمگائیں گے، تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے، بڑی امید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت اور پیارے انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش فرما رہے تھے جناب قاری محمد جہاں زیب سلیم گوندل صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا، محمد عبید قادری صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو کہوں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے، یہ دل گیا دے نبی سے سوارنے کے لیے، یہ دل گیا دے نبی سے سوارنے کے لیے، زباں ہے غیر گڑیوں کو پکارنے کے لیے، زباں ہے غیر گڑیوں کو پکارنے کے لیے، اور میں اس یقین سے پر درود پڑھتا ہوں، میں اس یقین سے پر درود پڑھتا ہوں، کیونکہ سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، سہارا دے گا یہ پل سے گزارنے کے لیے، اور مقطع سماعت کیجئے کہ در بطول سے باسط نبی کیوں مانگوں، در
درے بطول سے واسط نبی کے کیوں مانگو، کیونکہ بنا ہے در یہی دام پسارنے کے لیے، بنا ہے در یہی دام پسارنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، بڑے خوبصورت اور پیارے اور میٹھے انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش فرما رہے تھے محمد عبید قادری صاحب۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمارے ساتھ جوائن ہوئے محمد عبدالرافع قادری صاحب، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ کریم آپ کو بھی دار ان کی ساتھ نصیب فرمائے۔ میں قبلہ قاری صاحب کی جانب بڑھوں گا اور پوچھنا یہ چاہ رہا تھا قبلہ، جیسے ہماری نقابت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، نقابت ایک خاص فن تھا اور جس کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ آپ نے سیکھا ہے اس کو باقاعدہ، اور آج ہم ایسے ہزاروں نقیب دیکھتے ہیں جو جناب ہر سٹیج پہ ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک نقیب کو بیسک کس چیزوں کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو نقابت کی عمارت پر کھڑی کر سکتی ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نقابت کے لیے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے پاس کون سا ایسا، آپ بہتر سمجھتے ہیں کسی بھی ماس کے لیے، کسی بھی میدان کے لیے انسان کو نکلنے سے پہلے اس کے لیے ساز و سامان کا ہونا ضروری ہے۔ چاہے وہ قاری ہے تو اس کے پاس حفظ، اس کو منزل یاد ہوگی، عالم ہے تو وہ کتابوں کا اس کے پاس مطالعہ موجود ہوگا، اسی طرح نعت خوان ہے تو اس کے پاس نعتوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقیب ہے، یہ بھی ایک فن ہے، اور اب یہ اپنے میدان میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کو کن بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو اس کے پاس موجود ہوں تو تب جا کے یہ نقابت کے فرائض انجام دے سکتا ہے؟ بسم اللہ۔ جناب علامہ کاشف مدنی صاحب بہت شکریہ۔ نقیب جو ہے وہ باعمل ہونا چاہیے، اس کے پاس دین ہو، سب سے پہلے آپ قرآن کا علم اس کے پاس ہونا، قرآن پاک کا علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے سینے میں ہونا ضروری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی آل کی محبت، عشق ہونا ضروری ہے، سرکار کے صحابہ کا عشق ہونا ضروری ہے۔ اور جب وہ کسی سٹیج پہ یہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی تو مجھے یقین ہے کہ پھر اس محفل میں ایک روحانیت ہوگی، وہاں پہ اثر ہوگا، کیونکہ کتنے بڑے ایک ثناخانوں کے ہم میک پیش کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں کہ کبھی اتنا نعت خان، اتنا بڑا نعت خان ہے نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ بڑے لقب لگا دیتے ہیں، جس طرح اتنا بڑا عالم نہیں ہے، ہم ان کے پاس مفتی پاکستان، مفتی اعظم، علامہ فلاں، اس طرح بڑے لقب لگا کے ایک بڑا، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی کسی کو جب دعوت پیش کی جائے، جتنا ثناخواں اسی مطابق وہ باعمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے سٹیج پہ چڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے، تو نقیب بھی ایسا ہی ہو۔ تو مجھے ابھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ان کا دور خلافت یاد آیا، ان کا دور یاد آیا ابھی، تو انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے، ساری رات اللہ کی یاد میں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان پہ درود پاک کے تحفے پہ نذرانے پیش کرتے رہے، درود و سلام پیش کرتے رہے، اور تہجد گزار ہوئے، نماز کی پابندی، تو انہوں نے خفیہ یہ اپنے سارے کام رکھے، اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتے تو اس طرح پھر جب وہ جہاں پہ کسی کچہری میں کسی محفل تشریف فرما ہوتے تو لوگ ان کو دیکھ کر سیدھے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتے۔ نقیب بھی ایسا ہو، نقیب ایسا یہ نہیں کہ شعر یاد ہو بس آگے پتہ ہی نہیں ہے، اور لباس اس کا ایسا ہو، سنت رسول ہو چہرے پہ۔ یہ بڑی پوائنٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ سنت رسول کا ہونا، یہ بڑی اس دور کے اندر ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایک بندہ ثناخوان تو ضرور ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس تو پیش کرتا ہے لوگوں سے، لیکن مین اگر پہلی چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو حضور کا غلام ہونا پہلے لازمی ہے۔ اگر وہ غلام ہی عکس تو پیش کر رہا ہے لیکن غلامی کا نمونہ اس سے خود ہی نظر نہیں آ رہا، تو مجھے بتائیں وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ اور ہم سے دیکھ کر غیر کیا متاثر ہوں گے؟ جو دین اسلام کی طرف رغبت جن کی ہونی چاہیے وہ کیسے دین اسلام کی طرف آئیں گے؟ یہ بڑا آپ نے ایک اہم چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ کیا ایک نقیب ہو، خطیب ہو، یا وہ کسی بھی منصب پہ، ایسے منصب پہ جو دین کے حوالے سے ہو، جس طرح دین کی وہ تشہیر کر رہا ہو، تو اس کو کم از کم حلیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسا اس کا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح ہمارے اولیاء کرام ہیں جی، تو وہ ایک جو اولیاء کرام دیکھیں، جب ہم نے اپنے استاد محترم یا اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس ولی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں جو کامل ہو، جس کے چہرے پہ سنت ہو اور لباس سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ادا کرنے والا ہو۔ تو اولیاء کرام نے دنیا میں جس طرح دین ان سے پھیلا ہے، جس طرح حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو بڑے پیار سے آپ نے مجھے ایک نقابت کے یہ سوال آپ نے مجھ سے کیے ہیں، تو بڑے پیار ایک شعر پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بڑے پیار سے کسی شاعر نے کہا کہ آپ پڑھے ہیں ہم بھی آپ کے قدموں میں یہ سن کر، آپ پڑھے ہیں ہم بھی آپ کے قدموں میں یہ سن کر، جو آپ کے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو آپ کے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، خوبصورت آپ نے پیغام دیا، اور یقیناً سننے والے نعت خوان، خطیب اور ہر نقیب، وہ لوگ جو دین سے منسلک ہیں، ان کے پاس جب یہ پیغام ہمارا پہنچے گا اور یہ سنیں گے، یقیناً با یقیناً وہ خیر کے راستوں پہ تھے اور مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے جناب گوندل صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جو نقیب ہے، جس طرح ایک نعت خوان ہے یا قاری ہے یا جو بھی ہے جو دین کی تشہیر کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنا خود کو تیار کرنا لازمی ہے۔ وہ خود ایسا ہو کہ اس کو دیکھ کر یہ لگے یہ غلام مصطفیٰ ہے، دیکھ کر یہ لگے کہ یہ دیندار انسان ہے، دیکھ کر یہ لگے کہ اس کا میسج قبول کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس کو اپنا حلیہ، اپنا کردار، لباس، اخلاق، اعمال درست کرنے چاہیے۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا۔ جناب محمد عبد الرافق قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، اعداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پہ ہو، جب جان لبوں پہ ہو، تم سامنے آ جانا
دل میں تجھے رکھ لوں میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کے جو کہا تم نے ہنس کے جو کہا تم نے ہنس کے جو کہا تم نے کہ یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں کیا خوف ہو محشر میں قدموں میں گروں کے کیا خوف ہو محشر میں قدموں میں گروں کے سرکار کہیں دیکھو دیکھو سرکار کہیں دیکھو یہ ہے میرا دیوانہ سرکار کہیں دیکھو یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں واہ 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 ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور پیارے انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح صحیح فرما رہے تھے عبدالرافع قادری اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ